یہ حیدرآباد کا تاریخی مقام قدم گاہ مولا علی ہے۔ اس تاریخی اور مقدس مقام پر وہ پتھر موجود ہے جسے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس پتھر پر ان کی پیشانی، پنجوں، گھٹنوں اور قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ یہ زیارت گاہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن، پکا قلعہ اور گاڑی کھاتی کے سنگم پہ واقع ہے۔ اس مقام کو حضرت علی علیہ السلام کے قدم کی مناسبت سے قدم گاہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر کا اہم کاروباری مرکز ہے۔ باب حیدر قدم گاہ میں داخلے کا مرکزی راستہ ہے۔ اس مرکزی دروازے کے انتہائی دائیں طرف زائرین کی رہائش کے لیے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ قدم گاہ مولا علی کے داخلی راستوں پر حفاظت کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو اسکینر اور جامع تلاشی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بائیں جانب ایک بلند و بالا علم نصب کیا گیا ہے۔ یہاں جلنے والے چراغوں کے تیل کو برکت کے لیے بالوں اور چہرے پہ لگایا جاتا ہے۔ قدم گاہ کے احاطے میں انجمن امامیہ سندھ کے دفاتر قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زائرین کے لیے قائم مسافر خانہ اور شفا خانہ بھی قائم ہے۔ مجالس اور محرم کے اجتماعات کا اہتمام بھی اسی احاطے میں کیا جاتا ہے۔ زیارت گاہ پہنچنے کے لیے طویل سیڑھیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ قدم گاہ مولا علی پر ان دنوں تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس کے باوجود اس کی عمارت دیکھنے میں انتہائی پرشکوہ نظر آتی ہے۔ اسی احاطے میں ایک وسیع و عریض مسجد کی تعمیر کی گئی ہے جسے مسجد ابوالفضل کہا جاتا ہے۔ یہاں نصب ٹائلوں پر ایرانی طرز کا کاشی کاری کا کام کیا گیا ہے۔ یہاں آنے والے اکثر عقیدت مند قدم گاہ مولا علی کی چوکھٹ چومتے دکھائی دیے۔ مولا علی کی یہ قدم ایک ایرانی بادشاہ فتح شاہ قاجار نے سندھ کے تالپور حکمرانوں کو تحفے میں عطا کیے تھے۔ روایات کے مطابق سندھ کے تالپور حکمرانوں نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے ایران کے بادشاہ کو گھوڑے اور دیگر قیمتی تحائف بھجوائے، جس کے جواب میں بادشاہ فتح شاہ قاجار نے 1805 میں تالپور حکمرانوں کے سفیر سید ثابت علی شاہ کو یہ تاریخی قدم مبارک تحفے میں دیے۔ لگ بھگ 200 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ قدم اسی مقام پر موجود ہیں اور روزانہ ہزاروں زائرین ملک اور بیرون ملک سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس پتھر کو حفاظت کے لیے ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا ہے۔ پتھر کے کونے پر قیمتی موتی رکھے گئے ہیں۔ روایات کے مطابق مولا علی اس پتھر کو جانماز کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ متواتر اسی جانماز پر نماز کی ادائیگی کے سبب اس پتھر پر ان کے قدم مبارک، ہاتھوں کے نشانات، پیشانی اور گھٹنوں کے نشانات ثبت ہو گئے۔ اس تاریخی پتھر پر مولا علی کے قدموں کے نشان واضح انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں بھی اس پتھر کے حوالے موجود ہیں۔ یہ جو پیچھے میری بیک سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں مولا کے قدم مبارک ہیں۔ ان کی تاریخ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں آئے تھے عراق گورنمنٹ سے۔ جب میر صاحبان کا دور تھا ان کو یہ تحفتاً دیے گئے تھے مولا کے قدم،
جس کو بعد میں میر صاحبان نے قلعے سے یہاں پہ شفٹ کیا. جو بھی آپ یہاں کا علاقہ اور ایریا دیکھ رہے ہیں وہ سب وقت کیا ہوا ہے مولا کے قدموں کے لیے. تو یہی حقیقت ان کی ہے. قدم گاہ میں مولا علی سے منسوب پتھر کے علاوہ کئی اور دیگر نوادرات بھی موجود ہیں. زیارت گاہ میں مرکزی داخلی دروازے کے دائیں اور بائیں جانب دیگر کئی نوادرات بھی موجود ہیں. ان میں سے کئی نوادرات مکہ، مدینہ، کربلا، نجف اشرف، مشہد اور دیگر مقدس مقامات سے لائے گئے ہیں. ان میں سنگ روضہ رسول، خاک روضہ حضرت علی اور خاک کربلا بھی شامل ہے. اس زیارت گاہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام محمد نقی کے مزارات کے ٹائلز بھی موجود ہیں. قدم گاہ کے مرکزی ہال میں ایک وسیع اور خوبصورت فانوس بھی نصب کیا گیا ہے. دوسری جانب رکھے گئے نوادرات میں غلاف کعبہ کے علاوہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے مزارات کے پارچہ جات اور ٹائلز موجود ہیں. مرکزی ہال کے ساتھ ساتھ پوری عمارت میں کاشی کاری کا بہترین کام کیا گیا ہے. اندرونی حصے میں واقع اس عمارت میں انجمن امامیہ سندھ کے دفاتر کے علاوہ زائرین کی سہولت کے لیے کمرے بھی تعمیر کیے گئے ہیں. اس عمارت کے ساتھ ہی کچھ اسٹال بھی قائم ہیں جہاں تبرکات اور مقدس اشیاء خریدی جا سکتی ہیں. یہ تھا قدم گاہ مولا علی حیدرآباد کا ہمارا آج کا سفر. میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ کا نیا سفر.